یہ بطور انسان ہر انسان کو محسوس ہوتا ہوگا، یار کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر میں کروں گا تو ہو سکتا ہے کچھ کچھ تردد ہو، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ کبھی آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ دیکھیے، میں جن موضوعات پر خود بات کرتا ہوں ان کو میں نے متعین کیا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا بھی بعض لوگوں کو دین اپنی حقیقت میں کیا ہے، دین کے مشمولات کیا ہیں، اس کے محتویات کیا ہیں۔ ان کو میں دین کی ترتیب سے پیش ضرور کروں گا، لیکن بے کم و کاست پیش کروں گا۔ پہلے دن سے میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہوا ہے کہ مجھے جس طرح وہ دین ہے اسی طرح پیش کرنا ہے۔ جب میں کسی چیز کی غلطی پر متنبع ہو جاؤں گا تو ضرور رجوع کروں گا، لیکن جو کچھ اس وقت میرے نزدیک حق ہے وہ مجھے بتانا ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو مقدم مؤخر نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اس پورے دین کو بیان کرنا ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس کا حسن نمایاں کرنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے۔ حکمت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو بیان نہ کریں یا کسی چیز کو چھپا لیں۔ یعنی وہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حق تمہیں معلوم ہے اور تم نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، تو قیامت میں آگ کی لگام تمہارے منہ میں ڈال دی جائے گی۔ ایک بندہ مومن یا تو اس راہ کو اختیار نہیں کرے گا، اختیار کرے گا تو اس کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ دیکھیے کہ خود رسالت مآب کو کیا کہا ہے کہ یہ ہم نے اپنا پیغام تمہارے حوالے کر دیا ہے، یہ رسالات اللہ ہے، یعنی اللہ کے پیغامات ہیں۔ اگر آپ نے ادنا درجے میں ان کو پہنچانے میں کوتاہی کی فما بلغت رسالتہ، تو جب کوئی عالم بھی یا دین کا طالب علم بھی اللہ کا دین بیان کرتا ہے تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نہ اس میں کسی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز کو اپنی مرضی سے مقدم مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ جو تقدیم تاخیر دین نے طے کی ہے وہ ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے، اور بات حکمت کے ساتھ کہنی چاہیے۔ وہ حکمت کے ساتھ بات کہنی ہے، اس کی خود اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی یہ میرا راستہ ہے، تیرے پروردگار کی راہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر کا حق بھی ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ نہیں، بات کب کہنی ہے، کس طرح کہنی ہے، کیا اسلوب اختیار کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، یہ حکمت ہے۔ دانائی کی بات کرنی ہے، لیکن یہ کہ کسی چیز کو آپ چھپا لیں، کسی چیز کو بیان کرنے سے انکار کر دیں، جب موقع آ جائے گا، جب وقت آ جائے گا تو اس کی شہادت دینا یہ ذمہ داری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب توہین رسالت کے باب کی بحث شروع ہوئی تو میرے بعض تلامذہ نے، اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مجھے توجہ دلائی کہ کیا یہ ضروری تھا کہ اس موضوع پر بھی رائے دی جائے۔ تو میں نے اس وقت انہیں جواب دیا تھا، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے، اس وقت لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی اہانت کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی، اس کو وہ اسلام کی یا محمد الرسول اللہ کی مقرر کردہ سزا کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات سراسر غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی سزا کبھی بیان نہیں کی۔ جب یہ حقیقت ہے اور لوگ ایک بات اللہ کے پیغمبر کی طرف غلط منسوب کر رہے ہیں، میں اس پر خاموش رہوں تو قیامت میں اگر اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے پوچھا کہ جب میری نسبت سے غلط بات بیان کی جا رہی تھی تم اس وقت کہاں تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جواب آپ مجھے بتا دیں تو میں خاموشی اختیار کر لیتا۔ تو نازک سے نازک مراحل میں بھی میں نے کوشش کی کہ میں اللہ کے پیغمبر نے جو بات اس کے بارے میں کہی ہے، جس طرح کہی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو اس کا تعلق تو دین کے کانٹینٹ سے ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے مسائل۔ یعنی میرے اولین مخاطب کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کے مسائل۔ قرآن مجید کو دیکھیے نا، وہ دعوت کی کتاب ہے، اللہ اس میں اپنا کلام پیش کر رہا ہے، لیکن جو اس کے بعد دوسری بہت بڑی چیز زیر بحث ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ یعنی مسلمان قوم زیر بحث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا۔ تو مسلمانوں کے بعد متعین مسائل ہیں، بعض رویے ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کو اختیار کیا ہے، بعض چیزوں کو وہ چھوڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں متنبع کرنا یہ ظاہر ہے کہ ہر دین کے عالم کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پیچھے نگاہ ڈال کے دیکھیں تو امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں،
جن پر بھی آپ نگاہ ڈالیں گے وہ اپنے زمانے میں ان سب چیزوں کو موضوع بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ رویے صحیح ہیں، یہاں یہ رویے غلط ہیں۔ یعنی جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جب آل عمران پڑھتے ہیں، جب نساء پڑھتے ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی زیر بحث ہے۔ دین کیا ہے اور مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس سے متعلق کیا رویے اختیار کیے، دونوں چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ ان میں وہی صورتحال ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ کے موضوع سے متعلق ہیں ان کو آپ ہر حال میں بیان کریں گے، ان کو آپ سلیقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، محبت کے ساتھ توجہ دلائیں گے، نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ انہیں متربع کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے، لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں اپنی جوانی کے زمانے میں اس حادثے سابقہ پیش آیا جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تو 1977 کی بات، 77۔ آپ دیکھیں میری 51 کی پیدائش، یہ بالکل عنفوان شباب کا زمانہ ہے۔ تو میں نے لوگوں کو توجہ دلائی اپنے درس کے بعد کہ جو آپ لوگ اتنے زیادہ ان لوگوں پہ اعتماد کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ایک تحریک برپا کیے ہوئے ہیں، میرے خیال کے مطابق ایک بے معنی تحریک ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ آپ کو بعد میں افسوس ہوگا، یہ لوگ جس وقت کامیابی کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، اس طرح کے اتحادوں کے ذریعے سے کبھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلا تاریخ میں، تو اس کا میں نے تجزیہ کر دیا۔ تو یہ کوئی 15-20 منٹ لگے درس قرآن میں، یہ جان محمد حضوری کی مسجد کا واقعہ جہاں میں درس قرآن دیا کرتا تھا، تو لوگ 15 منٹ کے عرصے کے دوران میں کوئی 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھنا شروع ہوئے، ایک اٹھا دوسرا اٹھا، آخر میں 2 ہی تھے جب میں تقریر ختم کر رہا۔ اللہ اکبر! تو مجھے کوئی تردد نہیں ہوا، میں نے قرآن مجید اٹھایا اور گھر آ گیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ جس نے بات سننی ہے سنے، جس نے نہیں سننی نہیں سنے، میں تو ان کو سنانے کے لیے مکلف ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنی بات کہنی ہے، اور اس بات کو کہنے کے لیے یہ ہے کہ انہی موضوعات کو لینا ہے جو میری ذمہ داری کے موضوعات ہیں۔ جو میری ذمہ داری کے موضوعات نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی فلسفے کا موضوع ہو سکتا ہے، کوئی تاریخ کا موضوع ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا بھی آدمی لحاظ کرتا ہے کہ خواہ مخواہ اس پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جو میرے دائرے کے موضوعات ہیں ان کو میں اپنی اخلاق کی ذمہ داری سمجھتا ہوں، ان کو ہر حال میں بیان کروں گا۔